ایک ایک پتوں پر تمہاری ظلم اور زیادتی اور آتنکوادیت کی داستان تحریر ہے۔ ہم جو پتا اٹھاتے ہیں اس کے نیچے یہی چند فسطائی طاقتیں نکلتی ہیں۔ تم نکلتے ہو۔ مسلمان نے کبھی دیش کے ساتھ غداری نہیں کی ہے۔ ہندوستان کا نقشہ کس نے بیچا؟ تم نے بیچا، ہم نے نہیں بیچا۔ بلیدان ہم نے دیے ہیں، قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، اور 850 برس تک وہی ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، لیکن 50 برس میں ہگ موت کے تم نے برابر کر دیا۔ پورا نام مٹی میں ملا دیا تم نے۔ سونے کی چڑیا کو بیچ کر کے کھا گئے۔ تم سے حکمرانی نہیں ہوگی، تم امن و شانتی نہیں قائم کر سکتے۔ مسلمانوں کے کا اتہاس کبھی کسی کے اوپر ظلم کرنا نہیں سکھاتا، اور اگر چند شرپسند ہو جائیں تو چند کا حکم الگ ہوتا ہے، سب کے اوپر وہ حکم لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ اسلام کہتا ہے کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا۔ اگر چند لوگ شریر نکل گئے، چند لوگوں نے کچھ ادھر ادھر بدماشیاں کر لی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا اسلام بدنام ہے اور پورا اسلام اسی طرح کا۔ لیکن گاندھی جی نے بہت پہلے کہا تھا کہ یورپ یہ خوف زدہ ہے کہ اگر اس کے اپنے مسلمان ہو گئے تو ہم سری کا دعویٰ کریں گے، مسلمان بڑھتے جائیں گے، کیونکہ عیسائیت کو خطرہ ہے کہ یہ باطل دین ہے، محرف دین ہے، اور عیسائی بڑی جلدی مسلمان ہو جائیں گے، کیوں وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ ہندو تو خیر ہو سکتا ہے ٹامکٹویاں مارے، وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے جیسے بھٹک رہے ہیں، لیکن آج یورپ کے اندر جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے واقعی اس کو خطرہ ہے۔ اس لیے اس نے سوچا، اور یہ مسٹر غلام بش صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فلسطین کی آزادی کا اعلان کرنے والے تھے نا، یہ اعلان کرنے والے تھے کہ فلسطین ایک ملک بنے گا۔ یہودیوں نے سوچا کہیں ابا نے اعلان کر دیا تو بیٹوں کے اوپر تو کیا گزرے گی، کہا گرا دو، اس کی ناک مٹی میں ملا دو۔ ذلیلوں نے وہ دونوں بلڈنگیں مٹی میں ملا دی، اس کو کچھ نہیں سوجھا تو اس نے سیدھے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی تمہارے پاس دلیل ہے۔ صرف داڑھی والوں کو دیکھ کر تمہارا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، تمہارا پجامہ خراب ہو جاتا ہے داڑھی والوں کو دیکھ کر۔ داڑھی والوں سے اتنے ڈرتے ہیں، اس قدر ارے جاؤ، اگر تم اتنی چھوٹی داڑھیوں سے ڈرتے ہو تو انشاءاللہ ہم اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھ دیں گے تاکہ تمہیں اور ڈر لگے۔ یہ داڑھی نہ ہوئی کوئی ایٹم بم ہو گئی، ان کو اتنا خطرہ، اتنا ڈر لگتا ہے۔ اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ مسلمانوں تم کبھی مروب نہ ہو۔ ہم نے سنا ہے کہ باقاعدے کوئی سیریل چلائی جا رہی ہے حقیقت کے نام پر یا فضیحت کے نام پر، اس میں ایسی سینریاں دکھائی جا رہی ہیں جو باقاعدے مروب کر دینے والی۔ مروب نہ ہونا کبھی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، ارے تم اگر اس اسلام کے لیے آگے قدم بڑھاؤ گے، اللہ تمہارے پیچھے تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے آگے آگے ہوگا۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج بعض اندھے نا عاقبت اندیش لوگ اسلام جیسے عظیم رحیم شفیق جس نے انسانیت کو کی معراج جس نے عطا فرمائی، جو اسلام دھرم کو جو اسلام لوگوں کو امن و شانتی دینے کے لیے آیا تھا، آج اسے دہشت گرد کہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے؟ آپ نے قرآن اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ چند آیتیں 14-15 ہیں، ان کو 24 آیتیں قرآن سے نکالو۔ قرآن، ارے تم ایک آیت نکالنے کی بات کر رہے ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر قرآن کے ایک حرف کو تم نے بٹھانے کی کوشش کی تمہیں ساری دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تم قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ قرآن تمہارے باپ کی اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سورداس کی لکھی ہوئی رامائن ہے۔ یہ قرآن اللہ کی آسمانی کتاب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی اللہ ہے۔ تم بھول گئے ہو، ہم تمہیں سبق یاد دلائیں گے، اور اس کا طریقہ میں ابھی بتاتا ہوں میرے عزیزوں۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، میں کہاں کہاں تک اس کو آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اسلام نے احترام مسلم ہی نہیں بلکہ ساری سنسار کے انسانیت کو احترام کرنے کا، ان کے اکرام کرنے کا درس دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسانیت کے حقوق کی تعلیم مسلمانوں کو دی ہے۔ انسان کے 7 حقوق ہیں، سنو، یہ کسی تمہیں کتابوں میں نہیں ملیں گے، یہ ملے گا تو اسلام میں ملے گا۔ 7 حقوق ہیں۔ نمبر 1 انسانوں کے جانوں کی حفاظت، نمبر 2 انسانوں کے مال کی حفاظت، نمبر 3 انسانوں کے آبرو عزت کی حفاظت، نمبر 4 نمبر 5 مذہب اور رائے کی آزادی کی حفاظت، اور نمبر 6 ضروریات زندگی کا انتظام اور کفالت کرنا، اور نمبر 7 خواتین عورتوں کے ناموس اور عزت اور ان کے آبرو کی حفاظت۔ یہ 7 حقوق ہیں انسانوں کے، یہ اسلام سکھاتا ہے اور اسلام اس کے اوپر عمل کر کے دکھلاتا ہے، اور آج مملکت سعودی عربیہ اس کی تازہ مثال ہے۔
دیکھ لو، جان کی حفاظت ہے، مال کی بھی حفاظت ہے، عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہے، عورتوں کی بھی. آج کہتے ہیں عورتوں کو آزادی چاہیے. ارے عورتوں، میری ماں بہنوں اور میرے دوستوں، عورتوں کو آزادی کی نہیں، عورتوں کو تحفظ کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ تحفظ کی ضرورت ہے. عورت محفوظ رہے گی، وہ ملکہ اور رانی بن کے رہے گی. لیکن جہاں عورت آزاد ہوئی، ہر ایک کی لونڈی اور اس کی غلام، اس کی غلامن بن جائے گی، رکھائل بن جائے گی. عورت روڈ پہ نکلے گی، جو بھی پیسے پھینکے گا، کوئی بھی پستول، کوئی بھی بندوق کی نال پر اپنی رکھائل بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ رکھائل زدہ لوگ، عیاشی کے بستروں پر کروٹیں لینے والے یہ لوگ، یہ عورت کو آزادی کا نعرہ لے رہے ہیں. عورت آزاد ہو جائے تاکہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیروں کی بیویوں کی باہوں میں باہیں ملا کر یہ عیش اور استرت کریں. ہم ان کو اس طرح سے گنڈا گردی نہیں کرنے دیں گے. بحیثیت مسلمان ہم اس ظلم و زیادتی کے خلاف تلوار بن کر کے کھڑے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام عورتوں کے تحفظ کی کا حکم دیتا ہے. اسلام آج عورتوں کو آزادی کی نہیں بلکہ عورتوں کو تحفظ کی ضرورت ہے. نبی کریم اور قرآن نے تمام بنی آدم کو، چاہے رام دیو ہو، چاہے رام چندر ہو، چاہے گوپال ہو، چاہے عبداللہ ہو، چاہے عبد الرحمان ہو، چاہے وہ فلپ ہو، چاہے جیکب ہو، چاہے وہ شارون ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، بدھسٹ ہو، زردشتی ہو، اسلام نے کہا لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے بنی آدم کو شرف عطا فرمایا، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے. اور کسی دھرم میں ہے یہ عزت؟ تم نے بنی آدم کو گدھے اور کتوں اور بلیوں سے بھی بدتر سمجھا ہوا اپنے دھرموں میں. لیکن اسلام یہ ہے کہ جس کے اندر انسانیت کی عزت، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، یہ ہمارا دھرم سکھلاتا ہے، یہ ہمارا دھرم سکھلاتا ہے. اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود کلکم من آدم وآدم من تراب. کسی عربی کو اجمی پر کوئی مقام نہیں، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی عظمت ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے. ہم سب مٹی کی اولاد ہیں، ہم سب میں آدم کی اولاد ہیں اور ہم سب مٹی سے بنائے گئے ہیں. اور آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اکثریت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو دن رات جگہ جگہ قتل کرنا، جوان لڑکیوں کو اغوا کرنا، حتیٰ کہ بوڑھے اور بوڑھیوں کو بھی یہ نادان، یہ دہشت گرد، یہ آتنکواد انہیں بھی ایذا پہنچا کر کے بوڑھے اور بوڑھیوں کو بھی یہ قتل کرتے ہیں. اللہ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں قتل فرمائے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ دھرم کے نام پر کر رہے ہیں. چرند پرند کتے تک کو مار دینے میں رکاوٹ ہے ہمارے دیش میں، مگر اگر کوئی مسکین سمجھا بچا تو یہ بیچارہ مسلمان ہے. اس کو لوٹ کر، مار کر، قتل کر کے، اس کے گھروں میں گھس کر، اس کی جائیدادوں کو آگ لگا کر، اور اس کو ان کے بیوی بچوں کے سامنے قتل کر کے، اور اس کے اوپر تر رہا یہ کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم سکون چاہتے ہیں. اس طرح سے تم امن و سکون نہیں لے سکتے ہو سانس. آج تک مسلمانوں کی تاریخ اس الزام سے پاک ہے کہ مسلمانوں نے بھی کبھی کسی غیر مسلم کو مار کر مسلمان بنایا ہو یا کسی کو زبردستی کلمہ پڑھایا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو وہ دین پسند ہی نہیں ہے جو زور و زبردستی سے اور جبر سے لیا جائے. اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہے تو روئے زمین پر کوئی کافر باقی نہ بچے، سارے کے سارے مومن ہو جائیں. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا تم زور اور زبردستی سے لوگوں کو مسلمان مومن بناؤ گے؟ ہرگز نہیں. اسلام زور و زبردستی نہیں چاہتا. اسلام امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے، اور جو مسلمان ہو جاتے ہیں انہیں اپنے گلے سے لگاتا ہے. تمہیں حسد نہیں ہونی چاہیے، جلن نہیں ہونی چاہیے. آج جگہ جگہ فتنہ و فساد مچا کر مسلمانوں کو ٹیررسٹ، دہشت گرد اور کیا کہتے ہیں دنیا بھر کے القاب دیے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں آخری بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری؟ ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں، تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بولو اللہ اکبر. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے، سنو، اگر کوئی ننگا ناچ ناچے تو ہمیں ننگا ناچ نہیں ناچنا ہے. ہمارے اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ ہمارے اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ تعلیم دی ہے کہ اگر وہ ننگا ناچ ناچ رہے ہیں تو تم کیا کرو؟ اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے
اس حقیقت کو بڑی اچھی طریقے سے بیان فرمایا ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ لوگ امن اور شانتی کے متلاشی ہیں، اور تم علم کے علم بردار ہو، تم امن و شانتی کے علم بردار ہو، تو تمہارا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تقریباً 13 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و زیادتی برداشت کی کہ نہیں کی نہیں کی؟ ہمدردی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آدمیوں کے دل جیت لیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہمدردی تھی، اپنی امت سے دشمنی نہیں تھی۔ میدان طائف کا وہ منظر یاد کرو، میں واقعہ نہیں بتلانا چاہتا، اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، فرشتے آئے، کہا حکم کریں اس بستی کو ہم نیست و نابود کر دیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ یہ نہیں جانتے۔ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سمیہ، ننگے ماں اور باپ اور بیٹے ننگے کھمبوں میں بدھے ہوئے، اور ظالم ظلم کر رہا ہے، ابو جہل ستا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ایک دن آئے گا ہم تم جنت میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت بلال کو یاد کرو، جب مکے کے اندر انہیں گھسیٹا گیا اور ان کو ایذا پہنچائی گئی۔ حضرت خبیب کو یاد کرو، خباب کی نارت کو یاد کرو، جب دہکتے ہوئے انگاروں پر سلایا گیا۔ یہ مناظر سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک آسمان کی طرف بد دعا کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم تمہیں ایک فارمولہ بتائے دے رہے ہیں، اور میں جگہ جگہ اس فارمولے کو پیش کرتا ہوں اور مسلمانوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اے مسلمانوں، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھلائیوں کا، امن و سلامتی کا جھنڈا لے کر تم دنیا کے سامنے امن و سلامتی کا پیغام پیش کرو، تم دنیا کو پریم محبت سکھلاؤ، تم ان حیوانوں کو انسان بنانے کے لیے تعلیم دو، تم منکرات کے سامنے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ ظلم ہو، چاہے وہ لوٹ کھسوٹ ہو، چاہے چور بازاری ہو، چاہے کسی کے اوپر بھی ظلم ہو، کسی جانور کے اوپر بھی ظلم ہو، کسی انسان کے اوپر ظلم ہو، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمونہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مکے کی دھرتی پر یمن سے آئے ہوئے ایک تاجر کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے اتنے بڑے مددگار تھے کہ کفار مکہ کو بھی کہنا پڑا کہ اگر تیری اس مکے کے اندر کوئی مدد کر سکتا ہے ابو جہل کے خلاف تو ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس کے دشمن ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، جاؤ تم اس سے کہو گے، وہ تمہارے ظلم کی داستان سن کر تمہارا حق ابو جہل سے دلوا دیں گے۔ وہ شخص نبی کے پاس آتا ہے، مسلمان نہیں ہے، اسلام کے دامن میں نہیں آیا ہے، نبی کے سامنے عرض کرتا ہے فلاں نے میرا مال لیا ہے اور ابھی تک اس نے ہمارے پیسے نہیں لوٹائے ہیں، دینار و دراہم نہیں لوٹائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، لوگوں نے ابو جہل کے پاس رہنمائی کی تھی کہ ابو جہل کے پاس اس کا مال ہے، اب لوگ مذاق کرنے کے لیے، ٹھٹھا اڑانے کے لیے دوڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ ابھی دیکھو ابو جہل ان کو کیسے لتاڑتا ہے، کیسے محمد کی تمسخر اڑاتا ہے، محمد کو ذلیل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ابو جہل دروازہ کھولتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہا تم نے اس آدمی کا مال لیا ہے، تم اس ابھی اسی وقت حق دو۔ ابو جہل بھیگی بلی بن کر کے کہتا میں ابھی لاتا ہوں، فوراً لا کر کے اس کا جو ہے بدلہ، اس کا حق اس کو دیتا ہے، وہ شکر ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ جب ابو جہل اپنی مجلس میں پہنچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تم تو بڑے شیر بنتے تھے، تم کہتے تھے محمد کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن محمد تمہارے دروازے پہ گئے، تم نے اس کے ساتھ ذلت نہیں کی، بھیگی بلی بن گئے۔ ابو جہل کہتا ہے اللہ کی قسم ہے جس دم محمد نے دستک دی اور جب میں نے دروازہ کھولا میں نے محمد کے پیچھے ایک بڑا ہی خطرناک اور ایک بڑا ہی بھیانک میں نے منہ کھولے ہوئے اونٹ کو دیکھا، اگر میں نہ کرتا تو وہ اونٹ مجھے چبا جاتا، اس لیے میں نے ہاں کر دیا۔ یہ تھی واللہ یعصمک من الناس ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ مظلوم کوئی زردشتی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو ہو،
कोई भी मजलूम है, मुसलमान को चाहिए कि उस मजलूम की मदद करे, अपने मजलूम भाइयों की, किसी गैर के मजलूम भाइयों की, कोई भी हो उनकी मदद करे, जालिमों के सामने तलवार बन करके खड़ा हो। तो मेरे अजीजों, आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि मुनकरात के लिए हम खड़े हों, मुनकरात को रोकने, मुनकरात और बेहायों को मिटाने के लिए, हम देश को पवित्रता देने के लिए